السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ کہتی تھی یہ براق سے ان کی سبک روی، کہتی تھی یہ براق سے ان کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو۔ یہ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ جن نوجوانوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ان سب کو دونوں جہان میں بہتر صلہ عطا فرمائے۔ گنبد و مینار کا یہ شہر ہے جو پورے ہندوستان بھر میں اپنی مذہبی شناخت رکھتا ہے۔ مسلم اکثریتی علاقہ ہونے کی وجہ سے بڑی اہمیتوں کا حامل ہے ہمارا یہ شہر، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جہاں اچھائیاں ہوتی ہے وہاں برائیاں بھی ہوتی ہے۔ گلستان کے اندر اگر ایک پھول کھلتا ہے تو اس کے ساتھ کئی کانٹے بھی خود بخود نمودار ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی گلستان کے اندر صرف پھول ہی پھول ہو، بلکہ گلستان میں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہر گلستان میں کانٹے ہوتے ہیں پھولوں کے ساتھ، اسی طرح ہمارے اس گنبد و مینار کے شہر میں جہاں بہت ساری اچھائیاں ہیں کہ یہاں کے لوگ رحم دل ہے، یہاں کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں میت میں شرکت کا ایک بڑا رواج ہے، ہمدردی ہے، غم گساری ہے، لوگوں کی امداد کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، بہت ساری اچھائیاں ہیں۔ اس میں سے کچھ برائیاں بھی ہمارے اندر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اصلاح معاشرہ کی محفل ہوگی تو پھر اس کے اندر برائیوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی۔ یہاں جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں یہ سب اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ سدھرے، معاشرہ سنورے۔ بگڑے ہوئے لوگ زیادہ تر محفلوں میں آتے ہی نہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ذریعے سے ان لوگوں تک آواز پہنچ جاتی ہے جن کو اس آواز کی ضرورت ہے۔ اب ایک بات آپ سے کرنی ہے جو یہ ہے، بہت خاص بات ہے، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، بچے بوڑھے سبھی موجود ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہے، ہر باپ چاہتا ہے میرے بچے سنور جائے، ہر ماں چاہتی ہے میری بچیاں سنور جائے، دادا کہتا ہے کہ میرے پوتا پوتیاں سنور جائے، نانا کہتے ہیں کہ میرے نواسے نواسیاں سنور جائے، محلے کے بڑے لوگ سوچتے ہیں کہ محلے کے نوجوان لڑکے سنور جائیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امام چاہتا ہے کہ مقتدی سنورے، پیر چاہتا ہے کہ مرید سنورے، استاد چاہتا ہے کہ شاگرد سنور جائے، اور سب سنوارنے ہی کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جتنا سنوارنے کی کوشش کی جا رہی
رہی ہے اتنا بگاڑ سماج میں بڑھتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں آپ کے سامنے بہت آسان طریقے سے، بہت آسان نسخہ قوم کو سنوارنے اور قوم کو سدھارنے کا آج آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں بطور تمہید آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، سوچو تو صحیح کتنے خانوں کے اندر مسلمان بٹا ہوا ہے، کتنے جرائم مسلمان کر رہا ہے، کتنے گناہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اگر گناہوں کی فہرست بنا لی جائے، اگر گناہوں کی ایک فہرست ترتیب دی جائے تو کئی سو صفحات ختم ہو جائیں، لیکن گناہ ختم نہ ہو۔ اتنے گناہ مسلم معاشرے میں ہو رہے ہیں، بلکہ وہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا پا رہے ہیں۔ ہر گناہ ہمارے سماج میں، ہر گناہ ہمارے معاشرے میں گناہوں کا ایک عجیب طوفان ہے، سیل رواں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، مثال کے طور پر لوگ رونا روتے ہیں، اللہ اکبر، لقمہ حرام کا معاملہ دیکھ لیں، اپنے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ آج لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، حلال و حرام کا معاملہ آتا ہے تو لوگ بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں، حرام کے اندر گویا کہ ڈوبتے چلے جا رہا ہے۔ ایک انسان، ایک مسلمان جھوٹ بول کر کما رہا ہے، دھوکہ دے کر کے کما رہا ہے، کسی کا پیسہ ہڑپ کر رہا ہے، کسی کا پیسہ لے کر کے بھاگ رہا ہے۔ اسی طریقے سے حرام لقمے کی جہاں دوسری طرف بات آتی ہے تو اللہ اکبر، کوئی شراب بیچ رہا ہے، کوئی نشے کی گولیاں بیچ رہا ہے، کوئی بھنگ اور چرس بیچ رہا ہے، یعنی اس طریقے کے معاملات ہیں۔ پھر اللہ اکبر، کئی سٹے کا دھندا ہے، کئی جوے کا دھندا ہے، کئی تاش کے پتے ہیں، اس طرح کا ماحول ہے، گندگی ہے۔ کئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنا ہے، عورتوں پر بد نظری کرنا ہے، زنا کے اڈوں کا حال ہے۔ اللہ اکبر، کہنے کی بات نہیں، کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن اللہ اکبر، ایک دور وہ تھا کہ جب لوگ زنا کرنے کے لیے مخصوص زنا کے اڈوں پر جاتے تھے، اور آج حال یہ ہو گیا کہ گھروں کے اندر زنا ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے، بڑی دردناک صورتحال ہے جس سے مسلمان اور قوم مسلم گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ فرمائیں، اتنے سدھرے ہوئے ماحول کے اندر پرورش پانے والے بچے جب جوان ہوئے تو وہ اتنی آوارگی پر ہے۔ اب یہ جوان جو آوارہ ہیں، اب ان کے بچے جب دنیا میں آئیں گے تو جن کو آوارہ ماں باپ ملیں گے، جن کو بگڑے ہوئے ماں باپ ملیں گے، جن کو ظالم ماں باپ ملیں گے، جن کو پاپی ماں باپ ملیں گے، اللہ اکبر، وہ بچوں کا مستقبل کیا ہوگا جن کے ماں باپ نے انہیں سگریٹ پینے نہیں دیا۔ جب بچے اتنے بگڑے ہوئے ہیں، یعنی سورے ہوئے ماں باپ کی اولاد ایسی ہے تو بگڑے ہوئے ماں باپ کی اولاد کیا ہوگی، قوم کا کیا ہوگا، مستقبل کا کیا ہوگا۔ بلکہ کبھی کبھی تو سوچ یہ ہوتی ہے، پتہ نہیں ہمارے بعد نسل مسلمان بھی رہے گی یا نہیں۔ اور غور کرنے کا مقام ہے، پتہ نہیں وہ اللہ کو ماننے والی بھی رہے گی یا نہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ سلمان رشدی کے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں اور اس بدترین انسان کا حال دیکھیں، تسلیمہ نسرین کے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں، اس بدترین عورت کا حال دیکھیں۔ اسی طرح یعنی آپ اندازہ کریں، ذرا سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے محبوب اور مقبول بندوں کا وسیلہ لے کے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو، ہم کو، کسی کو کبھی وہ دن نہ دکھائے کہ ہماری نسل سے کوئی گمراہ ہو جائے، ہماری نسل سے کوئی دین سے نکل جائے۔ بلکہ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اگر کسی کی تقدیر میں کفر لکھا ہو اور وہ ہماری نسل میں پیدا ہو تو خدا اسے موت کے وقت، اسے پیدائش کے وقت ہی موت عطا کر دے تاکہ وہ زندہ ہی نہ رہے، نسل وہی باقی رہے جو اسلام پر رہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچو، غور کرو، اللہ کے بندو غور کرو، وہ کتنا بھیانک دن ہوگا جب بچے ہی مسلمان نہ رہ جائے، نسل ہی مسلمان۔ اس لیے کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے، جیسے بخار کا علاج نہ کرو تو بخار موت لاتا ہے، ویسے ہی اگر گناہ کا علاج نہ کرو تو گناہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ بخار انسان کو موت تک لے جاتا ہے، گناہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔
ہوشیار انسان اگر موت سے بچنا چاہتا ہے تو وہ بخار کا علاج کرتا ہے، اور ہوشیار مسلمان وہ ہے کہ وہ گناہ کی طرف جب طبیعت مائل ہوتی ہے تو اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں چونکہ وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے اور موسم بھی آنکھ مچولی کر رہا ہے، اس لیے بہت دیر تک آپ سے کوئی گفتگو نہیں کرنا ہے۔ جلدی سے بات، اس سے پہلے کہ بارش تیز ہو اور آپ اٹھ کر جانے لگے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات کو سمیٹ لوں، مکمل کر لوں، لیکن یہ بات بڑی فکری ہے، دھیان سے آپ کو سننا ہوگا، کیونکہ ایمان جیسی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمت دی، کسی بھی نعمت کو دے کر اللہ ہم سے خوش نہیں ہوا۔ توجہ کرو، ہر نعمت دی، یہ نعمت میں نے تمہیں بطور خیرات دی، لے جاؤ، لیکن نعمت دے کر اللہ خوش نہیں ہوا، ہم سے راضی نہیں ہوا۔ لیکن جب اسلام کی نعمت دی، ایمان کی نعمت دی، تو اللہ فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام جیسا دین دے کر اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ یعنی اللہ اگر دنیا میں کسی سے راضی ہے تو وہ صرف مسلمان قوم ہے، وہ صرف ایمان والے، اللہ ان سے راضی، جن کے پاس دین ہے اللہ ان سے راضی، جن کے پاس اسلام ہے اللہ ان سے راضی۔ اللہ راضی ہے ان لوگوں سے جن کے پاس دین کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ جو گناہوں کے بدترین ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آنے والا دور کتنا بھیانک ہوگا۔ اب اس گناہوں کا ماحول کو ختم کیسے کریں؟ بڑے بڑے علماء، مفکرین، دانشور، قلمکار سب محنت کر رہے ہیں، مسجد کے امام سے لے کر مفتیان کرام تک، خطبہ تک، علماء تک، مفکرین تک، داعیان دین تک، مبلغین تک۔ میں سمجھتا ہوں کہ مالیگاؤں میں شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا ہوگا جس دن کوئی دینی محفل نہیں سجتی ہوگی اصلاح معاشرہ کے حوالے سے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میرے بچے سنور جائے، بچیاں سنور جائے، کریں کیا؟ مارتے بھی ہو، ڈانٹتے بھی ہو، روکتے بھی ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی چیز پوری دیانتداری کے ساتھ اگر کر لی جائے، پورا سماج سدھر جائے، معاشرہ سنور جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ ایک ہی کام، صحیح طور پر ہم محنت کریں اپنے حلقہ اثر میں، یعنی جتنی لوگ ہماری باتوں کو مانتے ہیں، جو ہماری بات مان سکتا ہے، اس پر ایڑی سے چوٹی تک کا پورا زور لگا دو، اس کو نمازی بنانے کی کوشش کرو۔ ہر آدمی کو نمازی بناؤ، کیونکہ اگر ہم کسی کو نمازی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، نماز تک لے جانا ہمارا کام ہے، پھر آگے اس کو قدرت خود ہی سنبھال لے گی۔ اور نماز کی خصوصیت ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روک لیتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، قرآن میں جو ہے سب سچ ہے، قرآن میں جو ہے وہ حق ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ انسان اگر مسجد کے قریب آ جائے، نماز کے قریب آ جائے، دھیرے دھیرے اس کی طبیعت میں خود ہی گناہ سے نفرت پیدا ہوتی۔ یعنی اگر کسی کو نیک بنانا ہے تو اس پہ محنت کیجئے۔ اس کا مطلب ہر انسان، ہر باپ کوشش کرے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ سٹے کی طرف نہ جائے، جوے کی طرف نہ جائے، زنا کی طرف نہ جائے، بدکاری کی طرف نہ جائے، بے حیائی کی طرف نہ جائے، میرا بچہ نیک رہے، نمازی بناؤ، محنت کرو۔ آپ باپ ہو، پورے محلے پہ آپ محنت نہیں کر سکتے، صرف اپنے گھر میں محنت کر لیجئے۔ ایک ماحول کریٹ کیجئے نماز کا، ایک ماحول بنائیے، بیوی کو، بچوں کو، سب کو نماز کی تلقین کیجئے۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، جو مذہب جانوروں کو مارنے سے منع کرتا ہے، دھیان دینا ذرا، کتنی خاص بات، جو مذہب جانوروں کو مارنے سے منع کرتا ہے، جو رحمت للعالمین چونٹی کو مارنے سے منع کرتے ہیں، جو رحمت للعالمین کتے کو مارنے سے منع کرتے ہیں، وہی رحمت للعالمین فرماتے ہیں بچہ اگر 6 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، اور اگر وہ 8 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھے تو اس کو مار مار کے نماز پڑھاؤ۔ آخر نماز میں رکھا کیا ہے؟
کیا چیز نماز میں ہے کہ رحمت للعالمین فرما رہے کہ بچہ نماز نہ پڑھے تو مارو. لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، یہ پورا مسلمانوں کا مجمع ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، مجھے سچ بتانا، اللہ کے دربار میں تمہیں منہ دکھانا ہے، مار کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے رہنا ہے. بتاؤ، بچے اسکول نہیں جاتے تو تم نے مارا ہے، بچے ٹیوشن نہیں جاتے تم نے مارا ہے، بچے مسجد نہیں جاتے کبھی مارا؟ سوچو، بتاؤ. اس کا مطلب یہ ہے اسکول نہیں پڑھتا ہے تو مار رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا نہ پڑھاؤ، بالکل پڑھاؤ. الحمدللہ ہم لوگ خود اسکول چلاتے ہیں. یہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ انگلش میڈیم اسکول ہم خود چلا رہے، جونیئر کالج. میں یہ نہیں کہنا نہ پڑھاؤ، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، بچہ اسکول نہیں پڑھے گا، ان پڑھ رہے گا، نقصان کس کا ہوگا؟ دنیا کا. لیکن بچہ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان. اب آرگی ہوگی اس میں. دیکھو جتنے بدچلن لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں، جتنے بدچلن لوگ ہیں 90% وہ سب بے نمازی، وہ سب کے سب بے نمازی. اگر انسان نماز پڑھے، اگر آپ کو جانا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جتنے بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھ جائیں. اور میں تو، ہم لوگ حسینی لوگ ہیں یار، کربلا والے بھاگ میدان چھوڑ کے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بار آپ درود شریف پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ نبی. ایک چند بوند پانی تھوڑی ہمیں بگا سکتے ہیں، ہمارا پروگرام بند تھوڑی کروا سکتا ہے. یہ مالیگاؤں کی تاریخ رہی ہے الحمدللہ کہ جب فقیر قادری کا بیان شروع ہوا ہے تو پھر موسلا دھار بارش بھی ہوئی ہے، تو پھر جب تک مائک چلتا رہا ہے محفل بھی چلتی رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو میں بات آگے کروں. کتنے لوگ بیٹھیں گے ساتھ؟ کتنے لوگ؟ ارے واہ، سبحان اللہ. ذرا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم. جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو اجازت ہے تاکہ وہ بیمار نہ ہو جائیں، بوڑھوں کو اجازت ہے، جوانوں کو نہیں. الحمدللہ اسٹیج بھی جوانوں سے بھرا ہوا ہے اور مجمع بھی سب جوانوں کا ہے الحمدللہ. ہاں. اور سفید داڑھی ہونے سے کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، اس لیے کہ محمد کے غلاموں کو بڑھاپا آ نہیں سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان داڑیاں اللہ. سفید ہوتی ہے چہرے چمکانے کے لیے، بڑھاپا اوروں کو آتا ہے، غلامان مصطفیٰ کو جب عمر ڈھلتی ہے تو ان کی جوانی کی شروعات ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میں بات عرض کر سکتا ہوں، عنوان تو حالانکہ سنجیدہ ہے، بارش والا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بار آپ درود شریف پڑھے تو بات آگے بڑھے. اللہم صلی وسلم. چھتری تھوڑا اوپر کر دیں تاکہ یہ لوگ مجھے نظر آئے، میں ان کو نظر آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. ایک بار اور درود شریف پڑھنے بلند آواز. اللہم صلی علی. اچھا میں ایک درود شریف آپ کو میں پڑھاتا ہوں، اس کو پڑھنے ذرا. اللہم میرے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. یہ درود شریف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ اس درود شریف کو پڑھتا ہے تو اللہ بارش کے قطروں کے برابر درود پڑھنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جو درود شریف ہے آپ نے پڑھا، اس کو یاد کریں. جب کوئی یہ درود پڑھے تو اللہ بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر درود پڑھنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اب اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو بات عرض کریں. ایک بار درود شریف پڑھیں آپ سب. اللہم صلی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو ہر بندہ کوشش کرے، ماں کوشش کرے نمازی بنانے کی، اپنی اولاد کو باپ کوشش کرے نمازی بنانے کی. دیکھیے بچیوں کو نمازی بنائے، بچوں کو نمازی بنائے، کیونکہ جتنے بدچلن، پاپی، جواری، سٹوری، گنہگار لوگ ہیں 90% سب بے نمازی. اور کچھ لوگ نماز پڑھ کے بھی گناہ کرتے ہیں، وہ 10% ہے. آپ کہیں گے کیا وہ نماز پڑھ کے پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھنا، یہی بات کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تھی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص ہے، ایک جوان ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ تو صحابہ نے اس کی ہاں یا رسول اللہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے. تب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ ایک دن اس کی نماز اس کو برائی سے روک لے گی، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے. دیکھو جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا، اللہ نے کہہ دیا نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے تو انشاءاللہ نماز ضرور روکے گی. اور پھر دنیا نے دیکھا اس جوان کے بارے میں جو شکایت لے کر آئے تھے، انہوں نے خود عرض کیا یا رسول اللہ اب وہ شخص گناہ نہیں کرتا جس کی ہم نے شکایت کی تھی، یعنی کہ اس کی نماز نے اس کو برائی سے روک لیا، اس کی نماز اس کی حفاظت کا ذریعہ بن گئی. تو ہم اپنے بچوں کو سنوارنا تو چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو سدھارنا تو چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگی بدلنا تو چاہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہم اپنے بچوں کو نمازی کیوں بنانا نہیں چاہتے؟ ہم اپنے بچوں کو نمازی کیوں بنانا نہیں چاہتے؟ اور اللہ اکبر، یہ بات یاد رکھنا، خود گھر میں بیٹھ کر کے بیڑی پیتے رہو گے اور بولو گے جا جا چل مسجد جاؤ، ایسے بچے نمازی نہیں بنیں گے. بلکہ ہاتھ پکڑ کر آپ کو اپنے بچے کو مسجد تک لے جانا ہوگا، اپنے بچوں کو مسجد کے اندر لے جانے کی عادت آپ کو ڈالنی پڑے گی. جب آپ ٹیوشن کے دروازے تک پہنچا سکتے ہو، اسکول کے دروازے تک پہنچا سکتے ہو، تو مسجد کے دروازے تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، یہ جو اذان ہوتی ہے، اذان، یہ اذان کے الفاظ کہاں کے آئے ہوئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے یہ الفاظ. اللہ رب العزت کا منادی ایک دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو کہیں بھی بلائیں گے کہ فلاں کام کی طرف آؤ تو آپ پوچھیں گے نا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے ملے گا کیا؟ تو نماز کے بارے میں بلانے والا بلا رہا ہے، اللہ کا منادی آواز لگا رہا ہے آؤ نماز کی طرف. آدمی کے دل میں خیال آ سکتا تھا نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ فوراً جواب آ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. یعنی نماز میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، نماز میں آخرت کی بھی کامیابی ہے. نماز ایسی عبادت ہے دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہے. بلکہ آپ کو بتاؤں نماز کی برکت کیا ہے؟ نماز کی برکت یہ ہے اولاد فرما بردار ہوتی ہے نماز کی برکت سے، بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے نماز کی برکت سے، روزی میں برکت آتی ہے نماز کی وجہ سے، چہرے پہ نور آتا ہے نماز کی وجہ سے، تقدیر سنورتی ہے نماز کی وجہ سے. اندازہ تو کریں ایک انسان، میرے عزیز بھائیوں اندازہ کرو، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا نماز سے کیا ملتا ہے؟ ارشاد فرمایا گیا جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں وہ سب پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. یعنی ادھر مسلمان سجدے میں گیا، اس کو ادھر اللہ مل گیا. تو جس نماز کی برکت سے اللہ مل جاتا ہے اس نماز کی برکت سے کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا. اس لیے اور پھر ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. آپ کوئی بھی نماز لے لیں، فجر لے لیں، ظہر لے لیں، عصر لے لیں، مغرب لے لیں، عشاء لے لیں، 10 منٹ کا ٹائم. اور 10 منٹ جوڑے تو 5 وقت کی نماز میں صرف 50 منٹ کا ٹائم. اگر 50 منٹ ہم دے دیں دنیا بھی سنور رہی آخرت بھی. آپ جو پریشان ہو نا، پریشان مولانا برکت نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا. میرے بھائیوں کسی نے کچھ کیا نہیں کیا اب وہ تو عامل لوگ بتائیں گے، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا، اپنے کرتوت ہی ایسے ہیں، کرتوت جس نے ہمیں برباد کیا. قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے آتی. اللہ تک پہنچنے کا جو پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، اس کو نماز کہتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. وہ جھوٹ بولتا ہے، جو نمازی نہیں ہے وہ کبھی اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا.
پورے نماز پورے قرآن میں اللہ نے پورے قرآن میں 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا. اتنی کثرت سے اللہ نے کسی عبادت کا حکم نہیں دیا. ایک پوری کتاب میں اللہ نے اپنی پوری کتاب میں 700 مرتبہ فرمایا نماز قائم کرو. نماز کے فوائد، جو نماز پڑھے گا صحت مند رہے گا، تندرست رہے گا، توانا رہے گا، تقدیر سنورے گی. آپ کی بچیوں کو رشتے نہیں آتے، نماز کے بعد دعا کر کے دیکھیں. اللہ کا وعدہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو. کیا ملے گا؟ دعا میں نماز کے بعد محنت کرو تو کیا ملے گا؟ اللہ نے پہلے بیان فرما دیا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مصیبت کے بعد دوہری آسانی پیدا کریں گے. کب پیدا کریں گے؟ مصیبت کے بعد راحت کب پیدا کریں گے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تم نماز کے بعد جب دعا میں گڑ گڑاؤ گے ہم تمہاری ایک مصیبت پر تمہیں ڈبل راحت عطا کریں گے، ایک تکلیف پر ڈبل راحت عطا کریں گے. آپ کو حیرت ہوگی، ہم ٹینشن میں آتے ہیں تو ہوٹلوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ہم ٹینشن میں آتے ہیں پارکوں میں جاتے ہیں، ہم ٹینشن میں آتے ہیں تو موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں تو کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، مغزماری کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام جب بے چین ہوتے تھے تو کیا کرتے؟ جب حضور علیہ السلام پر کوئی تکلیف آتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول جب بے چین اور بے قرار ہوتے تھے، وہ نبی جو ہر بے چین دل کا چین، ہر بے قرار دل کا قرار، ہر بے اطمینان کو اطمینان عطا کرنے والی ذات ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے. جب اس رسول کو بے قراری ہوتی تو کہتے ارحنا یا بلال، اے بلال میری بے قراری کو دور کیجئے، مجھے راحت پہنچائیے. بلال کہتے حضور کیسے راحت پہنچاؤ؟ فرماتے اذان دو، ہم نماز پڑھیں گے، اپنے دل کو سکون عطا کریں گے. حضور نماز فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک حدیث پڑھتا ہوں، ایک ہی حدیث پڑھتا ہوں، تھوڑی لمبی حدیث ہے. نماز پڑھنے سے اللہ ملے، نماز پڑھنے سے جنت ملے، نماز پڑھنے سے ہر نعمت ملے. نہیں پڑھو گے کیا ہوگا؟ مصیبت میں رہو گے، پریشان رہو گے. 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے. دیکھو میں آپ کو اچھا مشورہ دے رہا ہوں، آپ کے یہاں برکت نہیں ہے، میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ میرے پاس آؤ گے اور مجھ سے کہو گے کہ تعویذ دے دو. میں کسی کو نہیں، کسی کو میں کیوں کہوں؟ میں تو گنہگار آدمی ہوں، میں کسی پہ تنقید کیوں کروں؟ لیکن اگر آپ میرے پاس آؤ گے حضرت تعویذ دو، سید تعویذ دو، اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جس کے گھر سے برکت اللہ اٹھا لے، تھوڑا عقل سے کام لو، عقل سے، جس کے گھر سے برکت اللہ اٹھا لے تو ہے کسی کی تعویذ میں اتنی طاقت کہ اللہ کی اٹھائے ہوئے برکت کا مقابلہ کر سکے؟ بھائی کوئی بھی ہو، یہ تو بہت حقیر آدمی ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے. کوئی ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ رب العزت کی مرضی پر سب راضی ہیں. ولی کو ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو نہیں چاہتا ولی چاہتا ہے. استغفر اللہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ولی اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی نہیں جاتا. تو جب اللہ برکت اٹھا لے، اللہ اٹھا لے، ہے کسی میں طاقت برکت لانے کی؟ پاگل ہوئے ہو؟ نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اللہ نے برکت اٹھائی، اب تعویذ والوں کے پیچھے پھرتے ہو، تعویذ دو، بندش کرو، یہ کرو وہ کرو. میرے بھائی نمازی آدمی بھی تمہارے گھر میں برکت نہیں لا سکتا، نمازی آدمی کا تعویذ بھی برکت نہیں لا سکتا، کیونکہ آپ نے نماز چھوڑی اور اللہ نے کہا کہ بے نمازی کے گھر سے میں برکت اٹھا لوں گا. اٹھا لوں گا تو اٹھا لوں گا، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، مختار ہے، وہ اٹھا لیا اس نے. اب کون برکت لا سکے گا؟ کوئی نہیں لا سکے. مشہور بات ہے، سچی بات، سچ بات بری لگے تو آپ کو بری لگتی رہے اور بری لگے تو معاف کرے، نہیں معاف کر سکتے تو بری لگتی رہے. میرے بھائی غوث پاک بھی غوث اعظم، جن کو ہم غوث اعظم مانتے ہیں سنی لوگ، اہل سنت، اہل اسلام، عاشقان رسول غوث اعظم، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت
میرے گھر میں برکت نہیں، کوئی تعویذ دو۔ غوث پاک نے اس کو تعویذ نہیں دیا، غوث پاک نے فرمایا بیٹا اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لٹکا دو، تعویذ نہیں دیا، کیونکہ غوث پاک جانتے ہیں اللہ اٹھا لے تو کوئی نہیں لا سکتا، اور غوث پاک سے بڑا ان کے دور میں توحید کا اعلان کرنے والا کون تھا؟ یہ ہم لوگوں پہ الزام ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں ولیوں کو کھڑا کرتے، کیسے کھڑا کریں گے بھائیوں؟ بادشاہ کے مقابلے میں رعایا کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جو ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ولیوں کو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں جو کسی کو بھی کھڑا کرے وہ کافر ہے، اللہ سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لا رد لہ ولا مد لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جوا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی ضد نہیں ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہر اللہ کا ولی اللہ کا بندہ ہے، اور ولی سے جو بھی فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے پہنچتا ہے۔ ولی بیٹا دے، ولی اولاد دے، ولی رزق کے لیے دعا کرے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس کو ایک بات سمجھ لے صرف، چلے میں اس کو آسانی سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے جب اللہ ہی سب کرتا ہے تو پھر اس کو ولی اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں ہم لوگ؟ وہ سمجھ لو تھوڑا سا، حالانکہ عنوان نماز ہے لیکن بات بیچ میں آ گئی تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ابھی بارش برس رہی تھی تو کیا برس رہا تھا؟ جو آپ کو سمجھتا ہے بولو، بچے بول رہے ہیں آپ بھی بولو، کیا برس رہا تھا؟ پانی۔ آپ نے کیا کہا؟ بارش برس رہی، یہی کہا، یہی کہتے بھی ہیں۔ کیا برس رہی تھی؟ اس میں کیا تھا بولو؟ اس کا مطلب اس پانی کا نام کیا ہوا؟ بارش۔ وہی پانی نالی میں بہ رہا ہے تو اس کو کیا کہہ دیا؟ نالی۔ وہی پانی کنویں میں ہے، کیا کہہ دیا؟ کنواں۔ وہی پانی دریا میں ہے، کیا کہہ دیا؟ دریا۔ وہی پانی سمندر میں ہے، کیا کہہ دیا؟ اور وہی پانی بادل میں ہے تو کیا کہہ دیا؟ بادل میں بھی پانی، برستا ہوا بھی پانی، کنویں میں بھی پانی، ندی میں بھی پانی، دریا میں بھی پانی، سمندر میں بھی پانی، ایک ہی پانی ہے، شکل بدلی نام بدلا۔ کبھی ایسا ہوا بارش برسی اور پانی نہ ہو، کنواں ہو اور پانی نہ ہو، دریا اور پانی نہ ہو، سمندر اور پانی نہ ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ بولے نہیں، پانی ایک ہی ہے، شکل بدلی نام بدلا۔ جب پانی نہیں بارش نہیں، پانی نہیں دریا نہیں، پانی نہیں سمندر نہیں، پانی نہیں کنواں نہیں، پانی نہیں نالا نہیں، پانی نہیں تالاب نہیں، مطلب ایک پانی ہے۔ پانی ضروری ہے، پانی کے بغیر کچھ نہیں، لیکن نام شکل بدلی نام۔ اگر ڈائریکٹ کوئی کام ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے، کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن بغیر کسی ذریعے سے ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن ڈائریکٹ ہونے کی بجائے اگر وہ کسی نبی کے ذریعے ہو جاتا ہے تو کرنے والا اللہ ہی ہے، مگر نام بدل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ ہو گیا۔ دیکھا، کر اللہ ہی رہا ہے، نبی کے ذریعے کر رہے تو وہ کیا نام ہو گیا؟ اس کا معجزہ ہو گیا۔ لیکن کر کون رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہے ہیں۔ اشارہ نبی کی انگلی کا ہے، اشارہ نبی کی انگلی کا ہے، اور علی مرتضیٰ کے لیے سورج آ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نبی کا معجزہ ہو گیا۔ پلٹایا کس نے؟ اللہ نے۔ اشارہ کس کا؟ نبی کا۔ پلٹانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی۔ کیا کہا؟ معجزہ۔ اب اگر وہی کام ولی سے ہو، کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن ولی سے ہوا تو کیا نام ہو گیا؟ کرامت ہو گئی۔ اب اس کو سمجھ لیں، بیٹا ڈائریکٹ مل گیا تو کہا اللہ نے دیا، قدرت ہے اس کی۔ نبی کی دعا سے ملا تو کہا نبی کا معجزہ۔ ولی کی دعا سے ملا تو ولی کی کرامت۔ بات سمجھے؟ دیا کس نے؟ اللہ ہی نے۔ شکل بدلی نام بدلا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ مطلب بلا تمثیل، جیسے پانی کے بغیر نہ بارش ہے
نہ دریا ہے، نہ سمندر ہے، نہ کنواں بلا تمثیل. اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے، بس شکل بدلتی ہے، نام بدلتا. اب بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم سے بڑا توحید والا کون ہے؟ لوگوں کو توحید سمجھنا چاہیے. تو بات اب سمجھ میں آئی. تو میں عرض کیا کر رہا تھا؟ توجہ. غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آگے کہتا حضور برکت نہیں ہے. اب وہ غوث پاک تھی. فرمایا بیٹا اپنے دروازے پہ پردہ لٹکا دو. اچھا وہ لوگ وہ کیسے پکے سچے مرید ہوتے تھے. پیر نے جو کہہ دیا، اگرچہ چنانچہ کنتو پرنتو کچھ بھی نہیں تھا، پیر نے کہہ دیا، جا کے لگا دیا دروازے پہ پردہ لٹکا دیا. اور خدا کا کرنا بغیر وظیفے کے، بغیر تعویذ کے، بغیر کچھ کیے ہوئے پردہ لٹکا. برکت شروع، برکتوں کا نزول شروع. آ کے عرض کرنے لگا حضور یہ پردے کا راز کیا ہے؟ کہ آپ نے کہا پردہ لگا دو. پردہ لگا اور برکت آنے لگی. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو نمازی، تیری بیوی نمازی، تیرے بچے نمازی، لیکن تیرا گھر روڈ پر ہے، راستے پر ہے. تو وہاں سے جو بے نمازی لوگ گزرتے ہیں نا تو ان کی نظر تیرے گھر میں پڑتی ہے. اور جب بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں پڑتی ہے تو وہ بے برکتی کا اثر تیرے گھر میں آتا ہے. تو ہم نے پردہ لگوا دیا. کیوں؟ تاکہ اب بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں نہیں پڑے گی تو تیرا گھر بے برکتی سے محفوظ رہے گا. بھائیو آپ بتاؤ، یہ تو بزرگوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہاں تک انہوں نے انصاف کیا. لیکن آپ مجھے بتائیں اگر بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو برکت وہاں سے روٹتی ہے. جس گھر میں پورا گھر کے گھر بے نمازی ہو، اور پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بہنیں کہاں جا رہی ہیں؟ حضرت تعویذ دیجئے. میرے بھائیو تعویذ کا ایک اپنا اثر ہے، ایک اپنی تاثیر ہے اس کی. لیکن اللہ اگر برکت اٹھا لے تو تعویذ سے برکت نہیں آتی جب تک اللہ راضی نہ ہو. تو مسجد میں نہیں آؤ گے تو برکت کیسے آئے گی؟ تو جو حدیث میں پڑھنے چلا ہوں وہ حدیث بھی میں پڑھ رہا ہوں. غوث پاک کی کتاب، غوث پاک کی جانب کتاب منسوب ہے، اس کا نام غنیت الطالبین ہے. غنیت الطالبین میں سرکار غوث پاک ایک روایت لکھتے ہیں کہ جب بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے، بندہ جب، یہ اسی حدیث پر میں اپنی بات پوری کر لوں گا اس روایت پر، لیکن آپ سب غور سے سننا، جوان بوڑھے بچے سب. نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے؟ کیا نقصان ہے نماز چھوڑنے سے؟ 10 منٹ ایک ٹائم لگتا ہے، بس ایک ٹائم 10 منٹ. 10 منٹ نکالو، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب. سب تمہارا ہی تمہارا ہے، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. اور 10 منٹ نہیں نکالو گے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. فرمایا حدیث پاک میں آیا ہے جو بندہ نماز چھوڑ دے اللہ 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں دیتا ہے. کتنی مصیبتیں؟ 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں. یاد کر لیجئے اس کو. پھر سوچئے کہ نماز چھوڑ کے کتنا نقصان. بہت آسانی سے کہتے ہو مولانا ٹائم نہیں ملتا، جھوٹ بولتے ہو. واٹس ایپ کے لیے ٹائم ملتا ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ملتا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم ملتا ہے. اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس. کرکٹ چل رہی تھی تو ہاتھ باندھ کے نکڑوں پہ کھڑے رہ کر گھنٹوں دیکھتے رہے، اس کے لیے ٹائم تھا. ہنسنے کی بات نہیں کہ کون جیتا کون ہارا، تمہیں کیا ملا؟ اب تو تم نے کرکٹ کو بھی جوا بنا دیا، جوا. اس پہ بولیاں لگتی رہی. سن لو، مسلمان ہونے کے لیے کچھ تو غیرت کرو، اپنی مسلمانیت کا کچھ تو خیال کرو. فرمایا گیا جو جوا کھیلیں گے دنیا میں کل ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. قیامت کے دن، قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے. دنیا ہی سب کچھ ہے. اللہ کے بندوں، میری قوم کے جوانوں، کچھ بھی کرو، کتنی عیاشیاں کرو، کتنی دولت کما لو، کچھ بھی کر لو، ایک دن مرنا ہے مرنا. موت سے کیوں چھپتے ہو؟ اور یاد رکھنا موت کو کیوں بھولتے ہو؟ کتنا بھی چھپو موت سے، موت تمہیں ہر جگہ آ کے رہے گی. میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپ جاؤ گے تو تمہیں وہاں بھی موت آ کر رہے گی. موت سے چھپ نہیں سکتے. موت کا آہینی پنجہ تمہیں ہر جگہ جکڑے گا. اس وقت پچھتاؤ گے. ہاں اور جوؤں کے اڈوں پہ جانے والوں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، سٹوں
کو آباد کرنے والوں, زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, اپنے کمزور جسم پہ رحم کرو. چھپکلی اور چوہے سے ڈرنے والوں, اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ کا وہ دردناک عذاب جس کو نہ پہاڑ اٹھا سکے, اللہ کا وہ دردناک عذاب جس کو نہ آسمان اٹھا سکے نہ زمین اٹھا سکے, اس عذاب کو ہمارا کمزور سا جسم کیسے اٹھائے گا؟ اور یاد رکھنا, یہاں تمہاری دادا گیری بابا گیری سب چلے گی, اللہ کے یہاں کسی کا کچھ نہیں چلے گا. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ تمہارے منہ پہ مہر لگا دے گا اور تمہاری چر چر چلنے والی زبان کو بند کرے گا, اور تمہارے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. انسان اس وقت پچھتائے گا, یہ میرے اعضاء تھے یا اللہ کے جاسوس. انسان کی اعضاء اس کے خلاف گواہ, انسان روئے گا, گڑ گڑائے گا, اللہ کی بارگاہ میں منتیں کرے گا, مولا مجھے دنیا میں جانے دے, صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے. ارشاد ہوگا بندے پوری زندگی دی تھی عبادت کے لیے, انہیں کھیل میں, کود میں, عیاشوں میں, آوارگیوں میں گنوا دیا. بہت قیمتی لمحات ضائع کر رہے ہو میرے بھائیوں, بہت قیمتی لمحات ضائع کر رہے ہو. غفلت میں کب تک رہو گے؟ کہاں گیا نمرود, کہاں گیا فرعون, کہاں گیا بخت نصر, کہاں گیا یزید, کہاں گئے ان جیسے ظالم بادشاہ؟ موت ہے موت, موت کی تیاری کر لو, آخرت کی تیاری کر لو. بارش سے پہلے اگر چھت گلتی ہو تو چھت کو درست کر لیتے ہو کہ پانی نہ گرے. قبر میں عذاب سے بچنے کے لیے کیا تیاری؟ سردی سے پہلے گرم گرم کپڑے, سوٹر, شال کیا کیا خرید کے رکھتے ہو. قبر کی گرمی سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ اللہ کی عذاب سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ اس کے لیے بہترین انتظام ہے, اللہ کے ہو جاؤ, اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. جو چاہے وہ اللہ کی چادر کے نیچے اپنا ٹھکانہ بنا لے, چادر کرم کے نیچے جو چاہے. اگر چاہتے ہو اللہ کے کرم کا ٹھکانہ مل جائے, اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے, تمہارے ہاتھ میں, یا پاپ اور جرائم کر کے جہنم کا ایندھن بن جاؤ شیطان کے ساتھی بن کے, یا توبہ کر کے نیک اور پرہیزگار بن کے اللہ کی کرم کے چادر کے نیچے اپنا ٹھکانہ بنا لو. کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ اللہ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہاری جانچ کی, تمہارا امتحان لیا, تمہیں آزمایا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. اچھی عمل کر لو. یہ دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے ہو, اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے, اس کے بعد کبھی نہیں آؤ گے. 7 جنم نہیں ہے, جنم نہیں ہے. اسلام میں ایک ہی جنم ہے, ایک ہی بار پیدا ہوں گے, ایک ہی بار مریں گے, ایک ہی بار دنیا میں آئے, ایک ہی بار دنیا سے جاؤ گے, اس کے بعد پھر کبھی آنا نہیں ہوگا. بتاؤ کیا خیال ہے؟ 2 منٹ کے زنا سے وہ کروڑوں سال کا عذاب مول لو گے؟ شراب کے کڑوے گھونٹ پی کر سور اور بندر بنو گے جہنم میں؟ نماز چھوڑ کر 10 منٹ کا ٹائم نہ نکال کر قیامت تک قبر کی آگ میں جلتے رہو گے؟ بتاؤ کیا خیال ہے؟ یہ بات اگر صرف مولوی صاحب نے کہی ہوتی تو شاید اتنا یقین نہ ہوتا, کوئی سیاسی لیڈر نے کہی ہوتی اتنا یقین نہ ہوتا, لیکن یہ مولوی اور لیڈروں کی بات نہیں, یہ تو مولا مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہے. اتنی سچی شخصیت نے یہ بات کہی ہے کہ ان کی سچائی کی گواہی ان کے دشمنوں نے بھی دی ہے. جس کے دشمن بھی جس کی سچائی کی گواہی دے, اس رسول نے فرمایا اللہ کے بندو تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کے عذاب سے؟ سوچو, پسو کاٹ لے تو اتنا تڑپتے ہو, چوٹی کاٹ لے تو بے چین ہو جاتے ہو, مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے میرے بھائیوں. جہنم کا وہ عذاب, اللہ کا وہ عذاب کیسے برداشت کرو گے؟ آئیے وہ جو حدیث پڑھی جا رہی تھی اس کو سن لے. اللہ کے سچے نبی تمہارے اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو 3 مصیبتیں دنیا میں آئے گی, 3 مرتے وقت آئے گی, 3 قبر میں آئے گی, اور 3 میدان محشر میں. یعنی بے نمازی کل 12 مصیبتوں کی گٹھری بنے گا. 12 مصیبتوں کے لیے تیار رہو. یا 10 منٹ کا وقت نکال کے نمازی بن جاؤ, یا پھر ان مصیبتوں کے لیے تیار ہو. اب کون سی مصیبتیں سن لیں, میں اختصار سے اس کو پڑھ رہا ہوں. نمبر 1, اللہ کے سچے نبی
صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑے گا دنیا کی پہلی مصیبت اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے گا۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ سیٹ لوگ بھی یہاں ہوں گے ادھر ادھر کھڑے رہ کے یہاں بیٹھ کے سن کہ یہ تو کیا بات ہوئی، میں تو کروڑ پتی ہوں، لکھ پتی ہوں، نماز کبھی پڑھتا ہی نہیں، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگتا ہوں، کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھتا، یہ کیا مولوی کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی روزی میں سے برکت اٹھا لی جاتی۔ یاد رکھنا، لکھ پتی کروڑ پتی بن جانا اور بات ہے اور برکت کا ہونا اور بات ہے۔ یہ لکھ پتی کروڑ پتی کثرت کا نام ہے اور برکت کسی اور چیز کا نام۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اللہ سے کثرت مت مانگو، اللہ سے برکت مانگو۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ گنبد و مینار کے شہر میں بسنے والوں، اردو اپنی مادری زبان ہے، پورے مہاراشٹر میں سب سے اچھی اگر اردو زبان کی بولی جاتی ہے تو ہمارا اپنا شہر ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اردو کا ایک جملہ بول رہا ہوں، اس کو دل پہ لکھ لینا، اللہ سے کثرت مت مانگو، اللہ سے برکت مانگو۔ کثرت کی اہمیت نہیں ہے، برکت کی اہمیت ہے۔ سمجھاؤں مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں، کتے کے بچے کثرت سے پیدا ہوتے ہیں مگر ہر دروازے پر کتا نظر نہیں آتا۔ بکری کے بچے برکت سے پیدا ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں بکریاں روزانہ ذبح ہوتی ہے پھر بھی ہر دروازے پہ نظر آتی۔ کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آئے گا، ریوڑ بکریوں کا نظر آتا ہے۔ کتے اکیلے اکیلے پھرتے، وہاں کثرت ہے وہاں برکت ہے۔ اور پتا چلا کثرت کی اہمیت نہیں ہے، برکت کی اہمیت ہے۔ دوسری اور خوبصورت مثال آپ کو بتا دوں اچھے سے، یزید کے 8 یا 12 بیٹے تھے، کثرت تھی، امام حسین کا ایک ہی لال تھا، برکت تھی۔ آج یزید کی اولاد نظر نہیں آتی، محلہ محلہ حسین کی اولاد نظر آتی ہے۔ کثرت اور برکت میں فرق ہے۔ اجمیر معلیٰ میں حسین کا بیٹا، وارث دیوا حسین کا بیٹا، صابر کلیر حسین کا بیٹا، احمد کبیر حسین کا بیٹا، شیخ عبدالقادر جیلانی حسین کے، شاہ برکت اللہ حسین کے۔ توجہ کریں، مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی سید اولاد حسین موجود دیکھ رہے ہیں۔ کثرت نہیں برکت ماں، اسی لیے یاد رکھنا کثرت والا پھنستا ہے، برکت والا کبھی نہیں پھنستا۔ اور یاد رکھو محنت سے کثرت ہوتی ہے، نماز سے برکت ہوتی ہے۔ مسجد آؤ، برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اسی لیے اسلام عدد کی بات نہیں کرتا، اسلام مدد کی بات کرتا ہے۔ 313 میں عدد کم تھے لیکن اللہ کی مدد تھی اس لیے کامیاب۔ آج مسلمان عدد میں ہے، مدد نہیں ہے، اس لیے در در کے بھکاری بنے، در در ٹھوکریں کھا رہے۔ یاد رکھنا محنت سے عدد آتا ہے، نماز سے مدد آتی ہے۔ محنت سے کثرت ہوتی ہے، نماز سے برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمانے کیا، آج کروڑ پتی لکھ پتی ہو کر بھی ہائے ہائے کر رہا ہے، پریشان ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے۔ جا کے پوچھو سیٹ لوگوں سے، سیٹ کیا غریب بھی بدماش ہے آج کل کا، تو غریب کے پیٹ میں بھی 4 پاؤں ہیں۔ جمعے کے دن ایک دن چھٹی ملتی ہے تو وہ بھی گھڑی دیکھ کر کیا تھا، ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے، ابھی پہلی اذان، دوسری اذان کے وقت سیٹ بھی جائے گا کہ اس پہ چربی چڑھی، اور غریب بھی جائے گا کہ اس کے پیٹ میں 4 پاؤں ہے۔ جس قوم کا امیر غریب سب بگڑ جائے اس قوم کو کون بچا سکتا اللہ کی عذاب سے؟ برا مت ماننا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ہمارے ہونا اپنوں ہی سے یہ باتیں کہی جا سکتی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے کا مالیگاؤں دیکھو، 60 سال پہلے کا مالیگاؤں دیکھو، صبح 10 بجے 9 بجے تک پگار ہو جاتی تھی، امیر غریب سب اذان سے پہلے یا کم از کم اذان تک مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔ ابھی تو جناب لوگ وہ مسجد ڈھونڈتے ہیں جہاں سب سے آخری میں جمعہ ہو، تاکہ 12 بجے سو کے اٹھے، 2 بجے تک پگار ہو، اور اس کے بعد جھوٹے منہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آخری جماعت تلاش کریں گے۔ اللہ کے بندو، آخری جماعت ڈھونڈنے والوں آخری میں رہ جاؤ گے۔ جمعہ کے لیے حکم یہ ہے پہلے آؤ، پہلے بیٹھو، پہلی صف میں رہو، مسنون وقت میں نماز پڑھو، سنت وقت میں نماز پڑھو۔ پھر ہم جیسے لوگ بھی مجبور ہوتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ چلو اب یہ نواب لوگ لیٹ آتے ہیں تو ان کا جمعہ نہ چھوٹے، تو ہم بھی لیٹ کرتے ہیں۔
لیکن مسنون وقت جمعہ کا بہترین نماز وہ ہے جو سنت وقت میں ادا کی جائے. یہ تو یزید کے دور سے بدعت شروع ہوئی نا. یزید کے دور میں وہ تقریر اتنی لمبی کرتا تھا یا اس کے عمال اتنے لمبی تقریر کرتے تھے, کبھی کبھی عصر کا وقت شروع ہو جاتا, بلکہ کبھی کبھی تو عصر کا وقت بھی گزر جاتا. یہ حال تھا. یہ ساری بدعتیں اس کے دور کی جس پہ تم عمل کر رہے ہو. حالانکہ اتنی دیر تو نہیں کرتے آپ, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں آپ غفلت کا شکار ہو رہے ہو. کتنی غفلت کرو گے؟ تو پہلی مصیبت بے نمازی کو جو آتی ہے, برکت جاتی. دیکھو اللہ برکت اٹھا لے, کسی ملا میں طاقت نہیں میرے بھائی کی وہ برکت لا دے, بڑی معذرت کے ساتھ. ہاں, جب بیچارہ نماز روزے والا ملا برکت نہیں لا سکتا تو وہ لوگ جنہیں بیچاروں کو استنجا کی سنت نہیں, پھر وہ آپ کو اٹھ پٹانگ آ کر کے منتر جنتر دیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, اتارا کر لو اور بندش کر لو اور یہ کر لو اور وہ کر لو, لبان لے آؤ, لیمو لے آؤ, دھاگا لے آؤ. اے نادان, ایک سجدہ کر, سجدہ میں جا. ہنسنے کی بات نہیں ہے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, ہنسنے کی بات نہیں میرے بھائی. ایک سورہ فاتحہ جب تم پڑھتے ہو, سورہ فاتحہ اس کی برکت دیکھو. سورہ فاتحہ میں فرمایا جس بیمار کو لوگ لا علاج قرار دیں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو, اللہ تعالیٰ لا علاج بیمار جس کو کہہ دیا گیا اس میں بھی شفا عطا فرمائے. سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے, الحمد کی سورت سب کو یاد ہے. تو ہمارا مذہب لیمبو ڈورے دھاگے کا مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب شریعت والا, رسول اللہ والا, دین کی تعلیم والا. ہاں کہیں کہیں اس کی جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ علماء نے اجازت دی ہے, جتنی حد تک دی اتنا استعمال کرو. میں اس کی مخالفت بھی نہیں کرتا. دیکھو میں مخالفت نہیں کرتا, لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کو توجہ سے سنیں. بس دیکھیے, جیسے مثال کے طور پہ کل کے کوئی یہ نہ کہیں کہ بھئی جا کے تعویذ کا مذاق اڑایا. میں کیسے مذاق اڑاؤں گا؟ ہمارے بزرگوں لوگ تعویذ دیتے تھے تو میں کیسے مذاق اڑاؤں؟ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعویذ کا جہاں استعمال ہے وہیں ہے. جیسے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, شکر آپ چائے میں ڈالتے ہیں, چائے اچھی بنتی ہے نا, میٹھی چائے اچھی لگتی ہے. شکر چائے میں ڈالیں اچھی لگتی ہے, شکر حلوے میں ڈالیں تو بھی اچھی لگتی ہے, شکر کھیر میں ڈالیں تو بھی اچھی لگتی ہے. اب آپ نے کھیر میں ڈالا, حلوے میں ڈالا, چائے میں ڈالا, کہا کیا ٹیسٹی چائے بنی, کیا اچھا حلوہ بنا, کیا اچھی کھیر بنی. کوئی دیڑھ ہوشیار تھا, کہا یہ کمال شکر کا ہے, یہ کمال شکر کا ہے. پھر اس نے سالن بنایا, سالن میں بھی شکر ڈال دی, کیا حال ہوگا؟ سالن بگڑے گا کہ نہیں بگڑے گا؟ اب بگڑ گیا تو کیا کہا, ارے سالن بگڑ گیا. اللہ کے بندے, شکر کی جہاں ضرورت تھی وہاں استعمال کیا تو مزہ آیا, اور جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں استعمال کیا تو کیا ہوا, مزہ کرکرا ہو گیا. تو ایسے ہی تعویذ بھی کسی نے جادو کیا, کوئی سحر ہو گیا, کوئی جنات ستا رہا ہے, پر یہ ہو رہا ہے, تو وہاں استعمال کرو گے تو اس کا اثر ہے. لیکن جہاں ناراض ہو کر اللہ نے برکت اٹھا لی, بولو وہاں تعویذ اثر کرے گا. یہ مسئلہ, یہ آپ کو سمجھا, مذاق نہیں اڑا رہا ہوں. ورنہ یہاں کوئی میرا ایسا بھائی بیٹھا ہو کہ جو دعا تعویذ کرتا ہو یا جو دعا لیتا ہو, تعویذ لیتا ہو, بولے کہ یار یہ کیا بات کی. میں آپ کو ناراض نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بھئی جس کی ضرورت جہاں ہے وہیں آپ اس کو استعمال کریں تو بات بنتی ہے, ورنہ نہیں بنتی بات. تو نمبر 1 جو نماز چھوڑے اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے. نمبر 2 جو نماز چھوڑتا ہے اللہ پاک اس کی عمر سے بھی برکت اٹھا لیتا ہے. آپ اس کو اپنی نظر سے دیکھ لو. ابھی پہلے لوگ 100 سال جیتے تھے, 90 سال جیتے تھے. ابھی 40 سال کی عمر میں کرسی پر آ جاتا ہے, گھٹنے میں درد ہے, اس میں تکلیف ہے. اب ایسا نہیں کہ بھئی جس کے گھٹنے میں درد ہو وہ سبھی گنہگار ہے, ایسا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ بات سمجھے میری بات. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ نیک لوگوں کے بھی درد ہوتا ہے گھٹنے میں, یعنی ماحول ہے, ماحول ہے. اور ایک بات, بلکہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی, مولا گناہ کچھ لوگ کرتے ہیں, تیرا عذاب تو سب پہ آتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ نے اسی وقت چوٹی کو حکم دیا کہ حضرت موسیٰ کو کاٹے. چوٹی نے کاٹ لیا, آپ نے ہاتھ مار دی. جب ہاتھ مارا تو جس چوٹی کو مارا وہ تو مری گئی, نیچے جتنی ہے وہ سب مر گئی. ارشاد ہوا, موسیٰ جواب ملا, ایک ہی چوٹی نے کاٹا تھا نا, اتنوں کو کیوں مار دیا؟ عرض کی مولا
اتنوں کو نہیں مارا، دراصل جو اس کے ارد گرد تھی وہ بھی زد میں آ گئی. تو ارشاد ہوا میرے کلیم یہ شان ہے ہماری کہ گناہ ایک کرتا ہے لیکن اس کے ارد گرد جتنے ہوتے ہیں وہ سب اس کی زد میں آتے ہیں. یہ چیز تو گناہ، بلکہ اللہ کے رسول تو صحابہ کو نصیحت کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اس پر آسمان سے لعنت برستی ہے، لعنت برستی آسمان سے بے نمازی پر، مت بیٹھا کرو اس کے. یہ حضور فرما رہے صحابہ سے. تو لوگ پہلے 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال، کچھ لوگ تو 100 سے بھی کراس کر جاتے تھے، پھر بغیر چشمے کے کتاب بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے. آج آپ دیکھو 40 سال میں لٹک جاتا ہے اور 60 سال کے اندر پھر چلا جاتا ہے دنیا سے. اور اگر جیتا بھی ہے 60 سال کے بعد تو آدمی موت مانگتا اتنا پریشان ہو جاتا ہے. اللہ ماشاءاللہ ہے نا. یہ تو عمر سے برکت. 95% مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، 95%. 5% پڑھتے ہیں، 5%. اللہ کے بندو اللہ سے جڑو، اللہ کے قریب آؤ، روزی میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اور تیسری چیز فرمائی جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے چہرے سے مومنانہ نور چھین لیتا ہے. آج ہر جوان ہمارا، لڑکی لڑکے سب چاہتے ہیں میں خوبصورت دکھوں، لڑکے چاہتے ہیں میں اسمارٹ دکھوں، لڑکیاں چاہتی ہیں میں خوبصورت دکھوں. اس کے لیے بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. کاسمیٹک آئٹم بہت بک رہا ہے اس وقت، دکانیں کھل رہی ہے. میں منع نہیں کرتا اگر کسی کاسمیٹک آئٹم کے اندر حرام کی ملاوٹ نہیں ہے، اچھا صابن استعمال کرو اچھی بات، اچھا فیس واش استعمال کرو اچھی بات. لیکن کتنا بھی مہنگا صابن فیس واش کریم کچھ بھی استعمال کر لو، 2 4 6 گھنٹے سے زیادہ چہرہ نہیں چمکا سکتے، چمڑی نہیں چمکا سکتے، بلکہ لوگوں کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہے. نوجوان چھوکرے ایسے لگتے ہیں جیسے کہ 40-45 سال ہو گئے اس کو. 16 17 سال کے لڑکے ایسے بے نور اور بے رونق، آنکھیں ان کی سونی سونی پیلی پیلی آنکھیں، گندی گندی آنکھیں، اندر گال دھسے ہوئے. یہ حال ہے. ہمارے جوان کھلے کھلے رہتے تھے، ان کو دیکھ کر لوگوں کو پیار آتا تھا، لوگ فدا ہوتے تھے ہمارے جوانوں پر. یہ جوانی تھی اپنی کب تک؟ جب تک سجدہ کرتے تھے، سجدے کا نور تھا. آپ اللہ کے رسول فرما رہے نماز چھوڑو گے تو تمہارے چہرے کا نور جائے گا. ارے نور حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا وضو کر نماز پڑھ، جب تک زندہ رہے گا چہرہ چمکے گا، مرے گا تو جنازے میں بھی تیرا چہرہ چمکے گا، قبر میں جائے گا تو بھی چہرہ چمکے گا، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. سبحان اللہ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ہم نے سجدوں کی برکت سے ان کے چہروں کو چمکا دیا، سجدوں کے نشان سے ان کے چہرے چمکے. یہ آیت پاک کا مفہوم ہے. تو 3 مصیبتیں کیا؟ روزی سے برکت جائے گی، عمر سے برکت جائے گی، اور تمہارے چہرے کا نور اٹھ جائے گا. چمڑی کتنے بھی سفید ہوگی اچھے نہیں لگو. اچھے لگنے کے لیے بہت محنت کر رہے ہو، اچھا لگنا ہے سجدہ کرو. آپ کو بتاؤں سجدے میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، جو لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں ان کے چہرے کی رونق بڑھتی. ہمارے علماء، ہمارے اللہ والے لوگ بوڑھے جتنے ہوتے جاتے ہیں اتنے وہ خوبصورتی ان کی بڑھتی جاتی. کیوں بڑھتی ہے؟ کیوں بڑھتی؟ اچھے کیوں لگتے؟ وہ ایک رونق ہے، ایک نور ہے سجدے کا. انشاءاللہ جنازے میں بھی رہے گا وہ. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ سجدے سے رونق کیسے آتی ہے، وہ کر کے دیکھیں. لیکن دوسری بات، نورانی چہرے کے لیے سجدہ نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. اب سنیں 3 مصیبتیں مرتے وقت آئے گی بے نمازی کو. اللہ اکبر. 10 منٹ نکالو ساری مصیبتوں سے بچ جاؤ. آقا ارشاد فرماتے ہیں، غوث پاک اس کو لکھ رہے ہیں، مرتے وقت 3 مصیبت. نمبر 1، بے نمازی مرے گا تو ذلیل اور رسوا ہو کے مرے گا. مرنے سے پہلے وہ ذلیل ہوگا، اس کی عزت جائے گی. کتنا بھی بڑا کارپوریٹر ہو، کیسا بھی بڑا مالدار ہو، کتنا بھی بڑا مخیر قوم ہو، کچھ بھی ہو، بے نمازی ہے، مرنے سے پہلے اللہ اس پر ایسی آندھی لائے گا، طوفان لائے گا کہ ذلیل ہوگا، ذلیل ہو کے مرے گا. آج ہر آدمی عزت چاہتا ہے، کیوں نہیں نماز پڑھتے؟
10 منٹ کا ٹائم کیا چیز ہے, کیا بڑی چیز ہے میرے بھائیوں. اگر پان کھا لو نا تو 10 منٹ میں پان بھی نہیں چبایا جاتا, پان چبانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. لیکن میرے اللہ نے نماز اتنی آسان کر دیا ہے کہ 10 منٹ کے اندر ایک وقت کی نماز ہو جاتی. 50 منٹ دے دو, دنیا اور آخرت سنوار لو. حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آؤ, حی علی الفلاح, کامیابی تمہیں مل جائے گی. ذلیل ہو کے مرے گا بے نمازی, ذلت کی موت مرے گا, ذلت کی موت. ذلت کی موت سے بچنا ہے, سجدوں کو لازم پکڑو, آج ہی توبہ کرو, آج ہی پلٹو اللہ کی طرف, اللہ کو منا لو. سب کو منانا مشکل ہے, سب سے آسان اگر کسی کو منانا ہے تو وہ اللہ کو منانا آسان ہے. 2 آنسو ندامت کے گرا لو, توبہ کر لو, استغفار کر لو, اللہ راضی ہو جائے گا. پلٹ آؤ اس کی طرف, مرنے کے بعد تو اس کی طرف پلٹ کر جانا ہی ہے. جیتے جی پلٹ کر آؤ گے تو نہیں پچھتانا پڑے گا, مر کے پلٹو گے بدعمالیوں کی وجہ سے پچھتانا پڑے گا, جیتے جی پلٹ جاؤ گے نہیں پچھتانا پڑے گا. اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے میرے بھائیوں. اللہ کو مناؤ, راضی کرو. تو فرمایا بے نمازی مرے گا تو ذلیل ہو کے مرے گا. نمبر 2, اللہ بے نمازی کو جب موت آتی ہے اتنی بھوک اس پہ مسلط کرتا ہے کہ سارے زمانے کا کھانا بھی کھلا دو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرے گا. بے نمازی, بے نمازی بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرے گا. یہ دوسری مصیبت. سوچو رمضان شریف کے وقت, افطار کے وقت بھوک کا کیا حال ہوتا ہے, اور جب موت کی بھوک ہوگی تو کیسا خطرناک حال ہوگا. کوئی کھلا سکے گا, کوئی کھلا سکے گا, کوئی منہ میں ڈال سکے گا, اور اگر ڈال بھی دیا تو کیا چبا سکو گے, نگل سکو گے. اس وقت کی پوزیشن تو یہ ہے کہ پانی بھی گھونٹ سے نہیں پی سکتے, لوگ چمچے چمچے سے پلاتے ہیں. تو فرمایا اللہ کے رسول نے بھوکا مرے گا بے نمازی, بھوک سے تڑپے گا, تڑپ کر اس کی تڑپ ہوگی, بھوک سے تڑپ کے مرے گا وہ. اور پھر تیسری بات فرمائی, اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرے گا. اللہ اکبر. ایک دوسرے مقام پہ فرمایا گیا 7 سمندر کا پانی بھی اس کے منہ میں نچوڑ دو تو بھی اس کی پیاس کوئی بجھا نہیں سکتا. یہ 3 مصیبتیں, ذلیل ہو کے مرے گا, بھوکا مرے گا, پیاسا مرے گا. ہائے ہائے, 10 منٹ نکال لیتا تو کیا ہو جاتا, صرف 10 منٹ. فجر میں 10 منٹ, ظہر میں 10 منٹ, عصر میں 10 منٹ, مغرب میں 10 منٹ, عشاء میں 10 منٹ, کل 50 منٹ نکالو, کتنی بڑی مصیبت سے بچ رہے ہو. پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آئے گی. قبر میں 3 مصیبت. نمبر 1, جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی, اپنی خوبصورت نرم و نازک انگلیوں کو ایک دوسرے میں ملا کے فرمایا ایسے, یہ دیکھو. اپنے صحابہ کو بتایا ہمارے ہاتھ ان جیسے نہیں ہیں, ہماری انگلیاں ان جیسی نہیں, وہ تو بہت اعلیٰ ہستی, ہم تو ان کے غلام ابن غلام. سگانے کوچے در ہے, سگانے کوچے یار ہے. آقا نے مگر اپنے خوبصورت ہاتھوں کو ایک دوسرے میں انگلیاں یوں داخل کر کے فرمائی, لوگوں جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور قبر چاروں طرف سے دباتی ہے تو اس کی دونوں طرف کی پسلی ایک دوسرے میں یوں مل جاتی. یوں فرمایا کیا حال ہوگا. یہ پہلی مصیبت. نمبر 2, اس کی قبر اتنا اندھیرا ہوتا ہے قبر میں, اتنا اندھیرا کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا, اندھیرا ہوتا. نمبر 3, آگ ہوتی ہے, آگ, اور اس پر اللہ ایک سانپ مسلط کرتا ہے آگ کے ساتھ. اچھا آگ جلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے, قبر کی آگ میں روشنی بھی نہیں ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہے. وہ آگ بھی تاریک ہے, اس آگ میں بھی اندھیرا ہے, اور اس پر ایک سانپ, اس کا نام اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا نام ہے شجاع الاقرع, اس کا نام شجاع الاقرع ہے. آقا فرماتے ہیں 70 سال لمبائی کا ہے وہ, اور بختی اونٹ کی طرح موٹا ہے وہ. اس کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہے, اس کے ناخون جو ہے وہ لوہے کے ہے. وہ جب کسی کو ڈنک مارتا ہے آقا ارشاد فرماتے 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم میں گھومے گا, وہ زمین میں دسے گا. اور میرے سچے نبی نے فرمایا, اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے جس نے فجر نہیں پڑھا ظہر تک ڈسے گا, ظہر نہیں پڑھا عصر تک ڈسے گا, عصر نہیں پڑھا مغرب تک, مغرب نہیں پڑھا عشاء تک, عشاء نہیں پڑھا فجر تک. اس طرح قیامت تک وہ سانپ اس کو ڈستا رہے, قیامت تک. کھیت کا سانپ ڈس لے کیا حال ہوتا ہے, جنگل کا سانپ ڈس لے کیا حال ہوتا ہے, کھیت کا بچھو ڈس لے کیا حال ہوتا ہے, قبر کا وہ سانپ قیامت تک ڈسے گا. 10 منٹ کا ٹائم کیا کس کو کہتے ہیں, 10 منٹ, صرف 10 منٹ, دنیا اور آخرت کی کام. 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آئے گی.
پھر فرمایا 3 مصیبتیں آخرت میں میدان محشر میں. نمبر 1، جب میدان محشر میں وہ اٹھے گا اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ اس سے ناراض ہوگا، اللہ اس پہ نظر رحمت. سوچو ذرا، کسی کے گھر کی شادی میں جاؤ اور وہ بات نہ کرے تو آپ پہ کیا گزرتی ہے؟ سوچا کبھی؟ کسی کے گھر کی شادی میں نہ جاؤ، شادی میں جاؤ وہ بات نہ کرے کیا گزرتی ہے یار. اس